الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، جب بھی ہم اچھا کام جب شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے اس کا آغاز کریں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھا کام بسم اللہ سے آغاز کیا جاتا ہے اس کام میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اور وہ کام جو ہے بآسانی کے ساتھ جو ہے انجام پاتا. ملک روم کا بادشاہ جس کا نام قیصر ہے، اس نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے امیر المومنین، مجھے ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے، آپ اس کا علاج بتائیں. تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس روم کے بادشاہ کو ایک ٹوپی بھیجی. تو امیر المومنین نے کہا کہ آپ اس کو اپنے سر پر پہن لیا کریں. تو روم کا بادشاہ جو قیصر جو تھا وہ اس ٹوپی کو پہنا کرتا. جب وہ ٹوپی پہنتا تو اس کا درد ختم ہو جاتا، جب وہ سر سے ٹوپی کو نکالتا تو پھر درد جو ہے پھر واپس آ جاتا. کئی دن کئی مہینے ایسے ہی گزر گئے تو بادشاہ کے دل میں ایک خیال آیا کہ جب میں ٹوپی کو پہنتا ہوں تو میرا سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور جب میں ٹوپی کو سر سے نکالتا ہوں تو پھر سے درد شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے جب وہ ٹوپی کو پھاڑا تو اس میں سے ایک چیٹی، ایک پرچی نکلی. تو اس میں دیکھا کہ اس ٹوپی، اس پرچی کے اندر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا. تو روم کے بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ صرف چھوٹی سی آیت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اتنی شفا رکھی ہے. اگر میں اس دین اسلام میں اگر میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے نجات عطا فرمائے گا، میری کامیابی ہو جائے گی. تو اس نے جو ہے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو میرے بھائی، ہم جو بھی اچھا کام شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام شروع کریں. ہمارا جو بھی کام ہو بسم اللہ سے ہم شروع کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. ایک مرتبہ آپ کا جو ہے ایک گزر خبر کے پاس سے ہوا. دیکھا کہ اس خبر میں ایک مردے کو جو ہے عذاب کا خبر ہو رہا ہے، خبر کا عذاب ہو رہا ہے، سخت عذاب ہو رہا ہے خبر کے اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے.
چند دنوں کے بعد، چند مدت کے بعد پھر آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ جس قبر کے اندر جس مردے کو جو ہے قبر کا عذاب ہو رہا تھا، اب وہ مردے کو قبر کا عذاب نہیں ہو رہا، اللہ کی رحمتیں اس میں نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اے پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ جب میں نے دیکھا تو یہ فلاں بندے کو جو ہے قبر کا عذاب ہو رہا تھا، اب چند مہینوں کے بعد میں یہاں پہ آیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب تیری رحمتیں اس میں نازل ہو رہی ہیں، قبر کا عذاب جو ہے ختم ہو گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، فرمایا کہ اے عیسیٰ، جب اس کے بیٹے کو مدرسے کو بھیجا گیا اور جب اس کا بچہ جو ہے بچے کو اس کے استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو مجھے اس بندے سے مجھے شرم آئی کہ میں یہ بندے کو میں خبر کے اندر جو ہے زمین کے اندر میں عذاب دے رہا ہوں، حالانکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے، مجھے شرم آئی، اس لیے میں نے جو ہے اس کے خبر کے عذاب سے میں نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو میرے بھائی، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی اور دنیاوی تعلیم دیں، دینی تعلیم پر ہم اپنے بچوں کو توجہ دیں، دینی تعلیم پر ہم اپنے بچوں کی جو ہے زیادہ سے زیادہ نگرانی کریں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے بچوں کو جو ہے ہم دنیاوی تعلیم تو ماشاءاللہ دیتے، اچھے اسکولوں میں کالجوں میں ہم جو ہے ماشاءاللہ ہمارے بچوں کی تعلیم دلواتے ہیں۔ میرے بھائی، اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم پر بھی ہم توجہ دیں۔ ہمارا بچہ جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے یا نہیں، دینی تعلیم پر ہم توجہ دیں۔ دیکھیں انشاءاللہ دینی تعلیم پر ہم توجہ دیں، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک باپ جو ہے اپنے نوجوان بیٹے کو لے کے آیا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک باپ اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، یہ میرا بیٹا جو نوجوان ہے، جو جوان ہو چکا ہے، یہ میری اور یہ جو اپنے ماں باپ کی جو ہے نافرمانی کرتا ہے، بات بات پر غصہ کرتا ہے، بات بات پر گالی گلوچ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اسے یا تو سزا دے یا تو اسے کچھ اچھی نصیحت کرے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان ساتھی کو، جو ان کا جو بیٹا تھا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ نوجوان، وہ جو بیٹا جو تھا، کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، کیا والدین کے ہی اولاد پر حق ہوتے ہیں؟ کیا والدین کے ہی اولاد پر حق ہوتے ہیں؟ اولاد کے حق بھی ماں باپ پر ہوتے ہیں، اولاد کے حق بھی ماں باپ پر ہوتے ہیں۔ تو وہ نوجوان، وہ بیٹا کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو میرا باپ جس عورت سے نکاح ہوا، جس عورت سے شادی ہوا، وہ کنیزہ ہے اور وہ ایسی بد اخلاق عورت ہے۔ کیسی ہے؟ بد اخلاق عورت ہے، نہ اسے دنیاوی علم معلوم ہے، نہ کوئی دینی علم معلوم ہے۔ اور دوسری بات یہ، جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا۔ کیا کہا اس نے؟ جب میں پیدا ہوا تو میرے ماں باپ نے میرا نام جعل رکھا۔ اس کے معنی آتے ہیں گندگی کا کیڑا۔ کیا نام رکھا؟ جعل نام رکھا، گندگی کا کیڑا اس کا نام۔ میرے ماں باپ نے میرا یہ نام رکھا۔ تو تیسرا حق یہ، میری ماں کو نہ دینی علم معلوم ہے، نہ دنیاوی علم معلوم ہے۔ اگر میری ماں کو دینی علم آتا، اگر وہ بچپن میں میری اچھی تربیت اگر کرتی تو میں آج اچھا بنتا۔ تو میرے ماں باپ نے میری تربیت اچھی نہیں کی، اس لیے میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ میرے بھائی، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی
تو آپ نے کہا کہ ماں باپ نے آپ کا کوئی حق آپ پر ادا نہیں کیا، آپ کا حق جو پورا پامال کر دیا، تو آپ نے اس مقدمے کو خارج کر دیا۔ تو میرے بھائی اس سے کیا معلوم ہوا؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں، دینی تربیت کریں، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو۔ ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت اگر کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے لیے جو ہے کیا ہے، فرما بردار بن کر گزرے۔ نہیں بھئی، اگر ہم اپنی اولاد کو، علماء فرماتے ہیں جب ہمارے بچے جو ہوتے ہیں، بچوں کو پہلے ہم جو ہے سلام کرنا سکھائیں۔ کیا کرنا سکھائیں؟ سلام کرنا سکھائیں، سلام کرنا سکھائیں، اور حضور کا نام یاد دلائیں، اللہ کا نام یاد دلائیں، صحابہ کا نام یاد دلائیں، انبیاء کا نام یاد دلائیں، جو بڑے جو مشائخ ہیں، جو علماء ہیں، جو اولیاء اکرام ہیں، ان کا نام ادب کے ساتھ نام یاد دلائیں۔ بچوں کو علماء کا نام یاد دلائیں، صحابہ کا نام یاد دلائیں، انبیاء کا نام یاد دلائیں، خاص کر میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد دلائیں۔ بچوں کو پہلے ہی سے اگر ہم اچھی تربیت، اچھی ٹریننگ اگر دیں گے تو ہماری اولاد بھی انشاءاللہ آگے جو ہے فرما بردار بنے گی۔ نہیں، اگر ہم اپنے اولاد کو خالی کھلا رہی پلا رہی، نہ توجہ دے رہی، نہ کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو آگے کیا کرتی؟ نوجوان ہو کر کیا کرتی؟ استینا چڑھا کر جو ہے کھڑے ہو جاتے۔ دیکھیے بھائی، کھڑے ہو جاتی نہیں، استینا چڑھا کر۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارے اولاد کو اچھی تربیت دی، اچھی تربیت دی۔